بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی کالی حویلی گوری لڑکی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی پہلی قسط۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اشفاق میری زندگی میں آنے والے ان کرداروں میں سے ہے جنہیں میں آج تک نہیں بھول سکا۔ اشفاق سے میری پہلی ملاقات امرتسر کے ہی ایک تھانے میں ہوئی تھی۔ ان دنوں وہ پولیس کالج میں تربیت حاصل کر رہا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ مجھے اچھا لگا تھا۔ لمبا نکلا ہوا قد، اچھے نقوش، چوڑی چھاتی اور سفید کلیوں سے جیسے دانت جو مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ ایک ذہین اور خوش باش لڑکا تھا۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد فوج سے میجر ریٹائر تھے۔ امرتسر کے ایک صاف ستھرے علاقے میں ان کی ذاتی کوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ فارمنگ کا کام بھی تھا۔ ایسے گھرانوں کے لڑکے عموماً پولیس میں نہیں آتے۔ معلوم نہیں اشفاق کیسے آ گیا۔ شاید اس نے اپنی مرحوم ماں کی خواہش پوری کی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ شوہر کے جسم پر سرحدوں کے محافظ کی وردی ہے تو بیٹے کے سینے پر قانون کے محافظ کی وردی سجے۔ اشفاق سے میری دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ اپنی ماں کی خواہش پوری کرتے ہوئے ASI بن چکا تھا اور وردی پہن کر خوشی سے اٹھلاتا پھرتا تھا۔ ان دنوں میں جلندھر میں تھا۔ اشفاق میرا ماتحت بن کر میرے ہی تھانے میں آیا تھا۔ بہت جلد وہ تھانے کے عملے سے گھل مل گیا۔ چھوٹے عملے سے اس کی بہت بنتی تھی، لیکن جہاں تک افسروں کا تعلق تھا وہ اسے زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جس روز اشفاق نے میرے تھانے میں حاضری لگوائی، امرتسر سے DSP صاحب کا فون آیا۔ انسپیکٹر نواز، یہ جو نیا منڈا تیرے پاس آیا ہے پورا کھوتے کا پتر ہے۔ خبیث کے دماغ میں فرض شناسی کا کیڑا گھسا ہوا ہے۔ خواہ مخواہ تیرے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، ذرا دھیان رکھنا اس کا۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں جناب۔ DSP صاحب بھڑک کر بولے میں تو بے فکر ہوں، لیکن تم بے فکر نہ ہو جانا۔ بدبخت اوپر خط لکھ دیتا ہے DIG صاحب کو، ایک تھانے دار کو معطل کرا کے آیا ہے تیرے پاس۔ DIG سے گہرا ٹانکا لگتا ہے اس کا۔ DSP صاحب کافی دیر اشفاق کے بارے زہر اگلتے رہے۔ میں بھی زور و شور سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ ویسے میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ DSP صاحب جو کچھ فرما رہے تھے اسے سن کر اشفاق کی قدر میری نگاہوں میں بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹیلی فون پر گفتگو ختم ہوئی تو میں نے اشفاق کو بلا لیا۔ اس نے اندر آ کر بڑا کڑکدار سلوٹ کیا اور اجازت لے کر سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی وردی صاف ستھری اور استری شدہ تھی۔ وہ کمر بالکل سیدھی رکھ کر بیٹھتا تھا اور بیٹھا ہوا بھی اٹینشن لگتا تھا۔ میں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں۔ باتوں باتوں میں نے پوچھا وہ شاہ آباد کے تھانے بال کرشن کا کیا چکر تھا یار؟ بال کرشن کا نام سن کر اشفاق چونکا، پھر اس نے بڑے انداز سے سر ہلایا جیسے اسے پہلے سے پتا ہو کہ میں جلد یا بدیر اس سے یہ سوال پوچھوں گا۔ کہنے لگا نواز صاحب، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے سے بڑے ہر افسر کی عزت کریں، لیکن افسر کا جرم دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا تو عزت میں شامل نہیں۔ اگر یہی عزت ہے تو میں ایسے بے عزتی سے باز نہیں رہ سکتا۔ ہمارا قانون کہتا ہے کہ ہم ریمانڈ کے بغیر کسی شخص کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ بال کرشن نے ایک شخص کو 3.5 مہینے سے حوالات میں رکھا ہوا تھا۔ نہ اس کی گرفتاری ڈالی تھی، نہ اس کے خلاف کوئی رپورٹ درج کرائی تھی۔ یہ ایک دھوبی تھا۔ اس پر ایک زمیندار نے چوری کا الزام لگایا تھا۔ وہ چوری پکڑی بھی گئی، چور بھی پکڑے گئے، لیکن دھوبی کی مصیبت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وارثوں نے تھانے دار کو نذرانہ نہیں دیا تھا۔ تھانے دار دھوبی کو چھوڑتا تھا اور نہ اس کے وارثوں کو۔ روز تھانے بلا کر تنگ کرتا تھا۔ دھوبی کی جوان بیوی 2 گھنٹے تھانے میں بیٹھی بال کرشن کے فحش مذاق سہتی رہتی تھی۔ ایک روز دھوبی کی بوڑھی ماں نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ تھانے دار ہم سے 200 روپیہ مانگتا ہے، لیکن یہ 200 روپیہ لے کر وہ ملزم کو چھوڑے گا نہیں، صرف اس کے خلاف پرچہ کاٹے گا۔ نواز صاحب ذرا انصاف ملاحظہ فرمائیے، 200 روپیہ ملزم کے خلاف صرف پرچہ کاٹنے کے لیے مانگے جا رہے تھے۔
اور پرچہ بھی وہ جس میں سچائی ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ میں اس معاملے کو بہت دنوں سے برداشت کر رہا تھا، لیکن اس روز میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے بال کرشن کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی اور وہ نہیں مانا، تو میں نے سب کچھ ڈی آئی جی صاحب کو لکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا استعفیٰ بھی لکھ کر رکھ لیا۔ بعد میں جو کچھ ہوا اس کا آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں نے اشفاق سے پوچھا، پولیس لائن میں آئے تمہیں کتنی دیر ہوئی ہے؟ اس نے بتایا، یہی کوئی 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، سال پورا کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، کیوں نہیں ہے، بھاگنے کے لیے تو نہیں آیا ہوں۔ میں نے کہا، کام تو تمہارے بھاگنے والے ہیں۔ پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بھلے مانس، زیادہ تیز بھاگنے سے انسان کبھی کبھی اوندھے منہ گر پڑتا ہے۔ ابھی اپنے پاؤں جماؤ، راستے کی اونچ نیچ دیکھو، دوسروں کا چال چلن ملاحظہ کرو، پھر اگر ہمت رہے اور دوڑنا چاہو تو دوڑ لینا۔ جس دور سے تم گزر رہے ہو میں اس سے گزر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں قوم کی خدمت کا سودا سمایا ہوا ہے، لیکن خدمت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو تم پولیس میں رہو، دوسرے زندہ رہو۔ وہ مذاق کی بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس سے لطف بھی اٹھاتا تھا۔ میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، میری باتوں کا برا نہ ماننا، کچھ عرصے بعد تم یہ مان لو گے کہ میں نے اچھی نصیحت کی تھی۔ اشفاق میرے پاس قریباً 3 مہینے رہا۔ اس دوران میرے اور اس کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ اس میں بہت صلاحیتیں تھیں اور جوش و خروش بھی بے پناہ تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی طرح پولیس لائن میں ٹک گیا تو خاطر خواہ ترقی کرے گا۔ اس میں خامی بس ایک ہی تھی، قانون پسند نوجوان کی طرح وہ بالکل ناک کی سیدھ میں چلنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ یہ کوئی اسکاٹ لینڈ کی پولیس نہیں ہے، یہاں کے آدھے سے زیادہ تھانے دار صحیح طرح لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اسے انہی تھانے داروں، سب انسپیکٹروں اور سپاہیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے وہ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ خود کو ماحول کے مطابق ضرور ڈھال لے۔ میری ماتحتی کے دوران 1-2 مرتبہ اس کی ڈی ایس پی صاحب سے بھی جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں جانتا تھا اشفاق حق پر ہے اور اس کی جگہ کوئی بھی انصاف پسند شخص ہوتا تو یہی کرتا، لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ آدمی کو جس ماحول میں رہنا ہو اس کے مطابق خود کو تھوڑا بہت بدلنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے اشفاق کو سمجھا بجھا کر بڑی مشکل سے یہ معاملے ٹالے، ورنہ ممکن تھا ڈی ایس پی صاحب کا غصہ اسے ڈسچارج ہی کرا دیتا۔ چند کیسوں میں اشفاق نے بے حد سمجھداری سے میری مدد کی تھی۔ میں نے اس کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر ڈی ایس پی صاحب سے بیان کیا اور یوں ڈی ایس پی صاحب کی بھڑکتی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے۔ 3 مہینے بعد میرے تھانے سے اشفاق کی ٹرانسفر ہو گئی اور وہ چوکی انچارج بنا کر برنالہ بھیج دیا گیا۔ ان دنوں برنالہ، رائے کوٹ اور بھٹنڈا وغیرہ کے علاقے دور دراز علاقے شمار ہوتے تھے۔ زمین کم زرخیز تھی، آبادی بھی زیادہ نہیں تھی۔ کئی علاقوں میں تو پولیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی تھی۔ اب انگریز گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی کہ ان علاقوں میں قانون کی عملداری قائم کی جائے اور زیادہ سے زیادہ چوکیاں اور تھانے بنائے جائیں۔ اشفاق کو بھی ایک ایسی ہی دور دراز چوکی میں بھیجا گیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات اس وقت نہیں آئی تھی اور اب بھی نہیں آئی کہ کم تجربہ کار ملازموں کو ایسے تجرباتی اسٹیشنوں پر کیوں بھیج دیا جاتا ہے۔ قریباً 1 ماہ بعد مجھے یہ خبر ملی کہ اشفاق کے کسی یار دوست کو اس کا خط آیا ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ اشفاق کا وہاں کسی وڈیرے سے پھڈا چل نکلا ہے اور وڈیرے کے کارندوں نے چھپ کر اشفاق پر گولی چلائی ہے، جس سے اس کا ایک ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع سن کر مجھے سخت دکھ ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ اشفاق کو اس چوکی میں بھیج کر سخت ناانصافی کی گئی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ سازش اسی انسپیکٹر کی وجہ سے ہوئی ہو جسے اشفاق نے معطل کرایا تھا۔ پولیس میں ایسے کیس بہت عام ہوتے ہیں، دشمنیاں چلتی ہیں، گروپ بندیاں ہوتی ہیں، لوگ دل میں خار رکھتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے قانونی ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ایک نوجوان اے ایس آئی کو انچارج بنا کر دور دراز علاقے میں پھنکوا دینا بھی تو قانونی ہتھ کنڈا ہی تھا۔ میں نے اس معاملے کی مزید سن گن لینے کی کوشش کی تو اس خط تک پہنچ گیا جو اشفاق نے اپنے ایک حوالدار دوست صفدر خان کو لکھا تھا۔ اس خط میں مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ جس شخص سے اشفاق کا پھڈا پڑا ہے اس کا نام بدروک ہے اور وہ ٹمانوں کے خاندان سے ہے۔ میں برنالہ کے ٹمانوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ وہ بڑے زوردار لوگ تھے، علاقے میں ان کی بے شمار زمین تھی اور وہ بڑے دھڑلے سے رہتے تھے۔
1940 کے شروع میں ایک کیس کی تفتیش میں مجھے وہاں جانا پڑا تھا اور اس وقت پتہ چلا تھا کہ اس علاقے میں تمانوں کا کس قدر اثر و رسوخ ہے۔ میں ایک قبائلی مجرم کو پکڑنے وہاں گیا تھا۔ اس سلسلے میں پرکاش سنگھ تمانا نے میری بہت مدد کی تھی۔ تمانوں کے خاندان میں پرکاش سنگھ تمانا سب سے بزرگ آدمی تھا اور نئی نسل اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تمانوں کے کسی آدمی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجرم کو چھپا سکے۔ اشفاق کا خط پڑھ کر مجھے وہ سارے واقعات یاد آنے لگے اور مجھے دلی رنج ہوا کہ اشفاق جیسا نیا آدمی تمانوں سے متھا لگا بیٹھا ہے۔ اشفاق کے دوست حوالدار سے میں نے کافی بات چیت کی۔ اس سے اشفاق کے بارے میں کئی معلومات حاصل ہوئیں۔ اشفاق کی رہائش جیسا کہ میں نے بتایا ہے امرتسر میں تھی۔ وہاں قریب ہی اس کی پھوپھی کا گھر تھا۔ پھوپھی غریب تھی لیکن اشفاق بچپن سے اپنی پھوپھی ذات کو چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سارے گھر والوں کی مخالفت مول لے کر پھوپھی ذات سے منگنی کرائی تھی اور امید تھی کہ جلد ہی شادی ہو جائے گی۔ حوالدار نے لڑکی کا نام یاسمین بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اشفاق کو بہت چاہتی ہے۔ جب اشفاق جلندھر میں تھا اور حوالدار کے ساتھ سرکاری کوارٹر میں رہتا تھا تو وہ 2 دفعہ امرتسر سے اسے چپ کے ملنے آئی تھی۔ جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو اشفاق کی ٹرانسفر برنالہ ہو چکی تھی۔ وہ برنالہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حوالدار نے اسے سمجھایا کہ وہ دور دراز علاقہ ہے، وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے، آنے جانے میں کم از کم 2 دن لگ جائیں گے۔ بہت مشکل سے حوالدار نے اسے واپس بھیجا۔ حوالدار لڑکی کی تعریفیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ بڑی خوبصورت اور تمیز دار لڑکی ہے۔ اشفاق کی جوڑی اس سے خوب سجے گی۔ 7-8 روز کی بات ہے، جلندھر کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ افسروں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت انگریز ڈپٹی کمشنر کر رہا تھا۔ اس اجلاس میں وہ 4 SHOs چنے جانے تھے جنہوں نے برنالہ کے اس دور دراز علاقے میں 4 تھانوں کا چارج سنبھالنا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے رضاکارانہ طور پر اپنا نام اس چناؤ کے لیے پیش کر دیا۔ اجلاس کے دوران میں نے ڈپٹی صاحب سے کہا، جناب آپ چاہیں تو مجھے رنگ کوٹ والے تھانے میں تعینات کر سکتے ہیں۔ رنگ کوٹ کے چند با اثر لوگ میرے جاننے والے ہیں۔ چند سال پہلے میں وہاں ایک گرفتاری کے لیے گیا تھا اور 1.5 مہینہ وہاں گزارا تھا۔ ڈپٹی صاحب نے مجھ سے چند سوالات کیے جن کے میں نے تسلی بخش جواب دیے۔ ڈپٹی صاحب کے چہرے سے نظر آنے لگا کہ انہوں نے تجرباتی طور پر مجھے وہاں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ چند روز بعد جب تبدیلیوں کا اعلان ہوا تو میرا نام رنگ کوٹ تھانے کے لیے موجود تھا۔ جلندھر کا یہ تھانہ کچھ ایسا برا نہیں تھا۔ میرے سارے ساتھی حیران تھے کہ میں نے رنگ کوٹ میں تبدیلی کیوں کرائی۔ سب اپنے اپنے اندازے قائم کر رہے تھے۔ کسی کا دھیان اشفاق کی طرف نہیں گیا جو رنگ کوٹ تھانے کی ایک چوکی میں انچارج تھا اور جس نے خوامخواہ اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی تھی۔ تبدیلی کہیں نہ کہیں تو ہونا تھی۔ میں نے یہ سوچ کر رنگ کوٹ میں کرائی تھی کہ شاید اس طرح میں اشفاق کی کوئی مدد کر سکوں۔ 2 ہفتے بعد میں رنگ کوٹ تھانے کا چارج سنبھالنے برنالہ پہنچ گیا۔ رنگ کوٹ کا تھانہ بہت پرانا تھا اور تھانے کی عمارت اس سے بھی زیادہ پرانی۔ شاید بہادر شاہ ظفر کے دور کی کوئی حویلی تھی جس کے ایک حصے میں لکڑی کا ایک بہت بڑا ٹال تھا اور دوسرے میں تھانہ قائم تھا۔ اس تھانے کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ فرنیچر ٹوٹا پھوٹا تھا، چھتیں ٹپکتی تھیں، دیواروں سے پلستر جھڑتا تھا۔ عملہ کاغذوں میں تو پورا تھا لیکن تھانے میں ایک آدھ سنتری یا حوالدار ہی نظر آتا تھا۔ وہ چوکی جس میں اشفاق کی ڈیوٹی تھی تھانے سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر تھی۔ کہنے کو تو یہ 10 میل کا فاصلہ تھا لیکن بہت دشوار گزار راستہ تھا۔ گھوڑے اور بیل گاڑی کے علاوہ کوئی تیسری سواری وہاں نہیں چلتی تھی۔ بہرحال اشفاق کو میرے آنے کی خبر بہت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس نے رات پچھلے پہر 10 میل کا فاصلہ طے کر کے صبح سویرے میرا استقبال تھانے کے دروازے پر کیا۔ اس کے ایک ہاتھ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں لیکن چہرہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ نظر آتا تھا۔ میرے یہاں آنے پر وہ بے حد خوش تھا اور یہ خوشی اس کی باتوں سے بھی جھلک رہی تھی۔ میرے ساتھ مل کر 2 روز میں اس نے خستہ حال تھانے کا حلیہ بدل دیا۔ فرنیچر مرمت ہوا، دیواروں پر سفیدی ہوئی، چھتوں پر مٹی ڈالی گئی، حوالات کے ٹوٹے ہوئے دروازے دوبارہ کارآمد بنائے گئے اور تھانے کی پیشانی پر ٹین کا ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا گیا جس پر لکھا گیا رنگ کوٹ تھانہ۔ ان میں سے زیادہ تر کام اشفاق نے ہی سر انجام دیے۔ جب میں اسے اس تکلف سے منع کرتا تو وہ جھٹ کہتا،
جناب آپ آفیسر ہیں، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ تیسرے روز شام کو اس نے مجھے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے کہا، جناب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے یہاں آنے کی خوشی میں کل ایک زبردست پارٹی ہو جائے۔ یہاں بھانڈوں کی 2 ٹولیاں بہت مشہور ہیں، آپس میں ان کا خوب مقابلہ چلتا ہے۔ جس محفل میں یہ مقابلہ ہو جائے اس میں لوگ ہنس ہنس کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ رنگ کوٹ کے چودھری شوبھا سنگھ نے کہا ہے کہ یہ سارا پروگرام اس کی حویلی میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، علاقے کے معززین بھی آ جائیں گے، اس طرح ان سے ملاقات ہو جائے گی اور تفریح بھی رہے گی۔ اشفاق بڑے جوش و خروش سے باتیں کر رہا تھا، لیکن میری نظریں اس کے زخمی ہاتھ پر جمی تھیں۔ میں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، اشفاق شاید تمہیں احساس نہیں کہ تم کتنے خطرناک حالات سے گزر رہے ہو۔ تم نے حوالدار صفدر خان کو جو خط لکھا تھا وہ میں نے سارا پڑھا تھا۔ تم نے کمانوں سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا۔ وہ زور سے کہکہا لگا کر ہنس دیا، اس کے سفید دانت چمکنے لگے اور ٹھوڑی کا گڑا کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کہنے لگا، نواز صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو میری ہونے والی بیوی کیا کرے گی۔ آپ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کے ماتحتوں میں کیا حوصلہ رہ جائے گا۔ میں نے چڑھ کر کہا، اشفاق زیادہ بہادر بننے کی کوشش نہ کرو، تم کچھ نہیں جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں، کچھ پتہ نہیں ہے تمہیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا۔ وہ ہنس کر بولا، نواز صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے جرم ہو رہا ہو اور مجھے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجرم کو پکڑنے کے بجائے میں افسروں سے مشورہ کرنے دوڑ پڑوں۔ آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ میں جلد باز ہوں۔ یہاں آ کر میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں ہی جانتا ہوں، اور جتنا صبر کیا ہے شاید آپ بھی نہ کر سکتے۔ اب آپ ہی بتائیے، بدروگ سنگھ ٹمانا کا ملازم کالو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بیمار بوڑھے کے کپڑے پھاڑ رہا تھا اور اسے سرے بازار الف ننگا کرنا چاہتا تھا۔ میں وردی میں تھا اور موقع پر موجود تھا۔ اب اگر میں چپ رہتا یا آنکھ بچا کر پاس سے گزر جاتا تو پھر میرے یہاں آنے کا کیا فائدہ تھا، اور اس چوکی کا کیا فائدہ جو یہاں بنائی گئی ہے؟ میں نے اشفاق سے پوچھا، کون بوڑھا تھا وہ؟ اشفاق نے کہا، اس کا نام سورج سنگھ ہے، لیکن سب اسے بابا میدا کہتے ہیں۔ بابا میدا لوہار ہے، زمینداروں کے حل پنجالیاں ٹھیک کرتا ہے، ان کے کنویں کی مرمت کرتا ہے، اس کے بدلے اسے فصل میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ بابے میدے کی ایک جوان شادی شدہ لڑکی بدروگ سنگھ ٹمانا کے قبضے میں ہے، وہ اسے 1.5 برس سے اپنی حویلی میں رکھ کر اس سے زیادتی کر رہا ہے۔ حویلی میں ہی وہ بدروگ کے 2 جڑواں بچوں کی ماں بھی بن چکی ہے۔ اس بات کا علم سارے گاؤں کو ہے، بلکہ پورے علاقے کو ہوگا، لیکن کسی نے کوشش بھی نہیں کی کہ اس مظلوم عورت کو بدروگ سنگھ کے چنگل سے نکالے، نہ ہی بدروگ سنگھ اسے چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ در حقیقت یہاں ایسی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ چودھری، وڈیرے، زمیندار اور ان کے گماشے آئے دن ایسے کارنامے انجام دیتے رہتے ہیں۔ ظلم سہ سہ کر لوگوں کی چمڑی موٹی ہو چکی ہے۔ اب تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں سے پالتو جانوروں کا سا سلوک کرنا چودھریوں اور وڈیروں کا حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جناب اشفاق صاحب آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، ہمارے دور دراز دیہات میں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ یہ سب کچھ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلے گا۔ میرے یا تمہارے بے قرار ہونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بہرحال تم بابے میدے کے متعلق بتا رہے تھے، کیا نام ہے اس کی لڑکی کا؟ اشفاق نے کہا، گلاب کور عرف گاباں۔ اپنی شادی کے 4-5 ماہ بعد کی بات ہے کہ وہ میکے آئی ہوئی تھی۔ رات کو بدروگ ٹمانا کا ملازم خاص کالو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بابے میدے کی مکان میں گھس گیا اور باپ بیٹی کو زبردستی سردار بدروگ کی حویلی میں لے گیا۔ پھر بابا میدا تو چند گھنٹے بعد واپس آ گیا، لیکن گلاباں ادھر حویلی میں ہی رہی اور اب اس کو 1.5 برس گزر چکا ہے۔ گلاباں کا خاوند شرمندگی کے مارے منہ چھپا کر کہیں جا چکا ہے اور بابا میدا پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھرتا رہتا ہے۔ ہر کسی کو روک کر پوچھتا ہے، تم سردار بدروکا کی حویلی میں گئے تھے؟ میری گلاباں کیسی ہے؟ لوگ اس کا سوال سن کر خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے یہ کوئی غور کرنے والی بات ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی وہ صدمے سے بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے، شراب خانے میں جا کر جی بھر کر شراب پیتا ہے، پھر کوئی لکڑی، اینٹ، پتھر یا ایسی ہی کوئی چیز اٹھا کر گاؤں کے چوراہے میں آ جاتا ہے۔ وہ چیز لوگوں کو دکھا کر کہتا ہے، دیکھو یہ بدروکا ہے۔ اس چیز کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور بے تحاشا ٹھوکریں مارنے لگتا ہے، ساتھ ساتھ چیختا رہتا ہے۔ اس روز بھی یہی ہوا تھا۔ گاؤں کے چوک میں
گردوارے کے سامنے بابا میدہ رو پیٹ رہا تھا، اوپر سے بدروکا کے کچھ کارندے آ گئے، ان میں کالو بھی تھا۔ انہوں نے بابے میدے کو زمین پر گرا کر بری طرح مارا پیٹا، پھر اس کے کپڑے پھاڑنے لگے۔ سطر ڈھانپنے کے لیے بابا زمین پر گٹھڑی ہو گیا، وہ اسے ٹھوکریں مار مار کر کھڑا ہونے پر مجبور کرنے لگے۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا، میں نے کالو اور اس کے ساتھیوں کا ہاتھ روکا، وہ مجھ سے الجھ پڑے، میں نے بھی ان میں سے ایک کی ٹھکائی کر دی۔ کالو اور اس کے ساتھی مجھے خونی نظروں سے گھورتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ شام کو سردار بدروک ٹمانا نے مجھے حویلی بلا لیا، وہاں کالو اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ بدروک ٹمانا نے اپنی طرف سے بڑا بن کر میری اور کالو کی صلح کرا دی۔ بہرحال میں نے صاف کہہ دیا کہ میری چوکی کی حدوں میں جہاں بھی قانون کی خلاف ورزی نظر آئے گی، میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا۔ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، یہ قانون اور جرم کی دشمنی ہے۔ اس واقعے کے 6-7 روز بعد میں صبح نہر سے نہا کر واپس آ رہا تھا کہ مکئی کے کھیت میں سے کسی نے مجھ پر گولیاں چلائیں۔ میرے اندازے کے مطابق 2 رائفلیں تھیں۔ انہوں نے کم از کم 8 راؤنڈ فائر کیے۔ ایک گولی یہاں میری کلائی سے ذرا اوپر لگی، میں دوڑ کر ایک کھال کے اندر لیٹ گیا۔ اتنے میں 2-3 کھیت مزدور وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے میرا حال احوال پوچھا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ حملہ آوروں نے صرف مجھے ڈرانے کے لیے فائرنگ کی تھی، ورنہ وہ مجھے مارنا چاہتے تو یہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ میں پوری توجہ سے اشفاق کی رودات سن رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، سردار بدروک ٹمانا لڑکی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اشفاق نے غصے سے کہا، وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے جی، صاف مکر جاتا ہے جی، کہتا ہے میں تو اس نام کی لڑکی کو جانتا بھی نہیں، حالانکہ بچے کو معلوم ہے بابے میدے کی بیٹی اس کی حویلی میں ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں کبھی کبھار سگریٹ پیا کرتا تھا، میں نے اشفاق سے ایک سگریٹ لے کر سلگایا۔ چند ایک گہرے کش لینے کے بعد کہا، اشفاق میں سمجھتا ہوں یہ چوکی تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے اپنی تبدیلی کرا لو۔ وہ مسکرایا۔ نواز صاحب، میں جانتا ہوں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر میں اس چوکی میں کام نہ کر سکا تو پھر سمجھیے ساری زندگی کام نہ کر سکوں گا۔ باقی جہاں تک آپ کے مشوروں کا تعلق ہے تو میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ان پر عمل بھی کروں گا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ شکایت جلد بازی کی ہے نا؟ انشاءاللہ اب یہ جلد بازی نہیں ہوگی۔ میرے سمجھانے بجھانے کا اشفاق پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، تاہم مجھے اتنی کامیابی ضرور ہوئی کہ میں نے اسے پارٹی وغیرہ کے پروگرام سے روک لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ علاقے کے چودھریوں اور وڈیروں کو چہرے پر جھوٹی خوشی سجا کر اس پارٹی میں شریک ہونا پڑے۔ ظاہر ہے ہم ان چودھریوں کے بے بہار اختیارات میں کٹوتی کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ان کا ظاہر کچھ بھی کہتا، ان کا اندر ہماری طرف سے ٹھنڈا کیسے ہو سکتا تھا؟ 10-12 روز بعد کی بات ہے، دوپہر کے وقت دھوپ نکلی تو میں نے اپنی کرسی تھانے کے صحن میں لگوا لی۔ کافی سہانا موسم تھا، کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ صبح 2 پارٹیوں میں صلح نامہ کروا کے میں فارغ ہو چکا تھا۔ فارغ وقت میں میں عموماً گاؤں کے کسی عام فرد کو بلا کر اس سے گپ شپ شروع کر دیتا تھا۔ اس سے اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ اس وقت بھی میں یہی شغل اختیار کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار سر پٹ گھوڑا دوڑاتا تھانے کے دروازے پر پہنچا۔ وہ اشفاق کی چوکی کا ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ راستے کے گرد و غبار سے اس کا چہرہ اور لباس اٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا، سلوٹ مار کر تیزی سے بولا، جناب میں ایک اہم خبر لایا ہوں۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ خبر بہت اہم ہے اور وہ سب کے سامنے سنانا نہیں چاہتا۔ میں اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہانپتے ہوئے لہجے میں بتایا، جناب آپ کو فوراً ہماری چوکی چلنا ہوگا، وہاں بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ٹمانوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ چوکی کو آگ لگا دیں گے اور عملے کو قتل کر دیں گے۔ یہ خبر بے حد پریشان کن تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ وہ بولا، جی کوئی ڈاکیے وغیرہ کا جھگڑا تھا، اسی سے بات بڑھ گئی، مجھے تو ٹھیک طرح پتہ بھی نہیں۔ کل شام بدروک ٹمانا کے کارندوں نے ایک تندور پر ہمارے عملے سے ہاتھا پائی کی۔ سپاہی خدا بخش کے سر پر روٹیاں اتارنے والی کھرپی لگی جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ اشفاق صاحب کھرپی مارنے والے کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ اس شخص کا نام مرلی دھر ہے۔ ٹمانوں نے کہا ہمارے آدمی کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اشفاق صاحب نے انکار کر دیا۔ اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ چوکی کو آگ لگا دیں گے۔ مجھے ٹمانوں پر تو غصہ آنا ہی تھا، اشفاق پر بھی آ رہا تھا۔
میرے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ حماقت سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ ایک نادان بچے کی طرح ٹمانوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ضروری عملے کو ساتھ لیا اور ہم گھوڑوں پر سوار چوکی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریتلا علاقہ، اونچی نیچی زمین اور دشوار راستہ تھا۔ 10 میل کا سفر ہم قریباً 3 گھنٹے میں طے کر کے شام کے وقت رو تک پہنچے۔ سورج اس وقت دور کے ایک بڑے سرخ تھال کی طرح سرسوں کے کھیتوں میں چھپ رہا تھا۔ پورے گاؤں پر مردنی سی خاموشی طاری تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ ہم سیدھے چوکی پر پہنچے۔ وہاں اشفاق اور اس کا عملہ موجود تھا۔ سب کے چہرے تنے ہوئے تھے۔ اشفاق مجھے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے کڑی نظروں سے گھور کر پوچھا، ہاں کیا بات ہوئی ہے؟ وہ بولا، آپ مجھے تو قصوروار سمجھتے ہیں، بہتر ہے ٹمانوں سے ہی پوچھ لیں۔ میں نے جھڑک کر کہا، یہ چوٹیں کرنے کا وقت نہیں ہے، جو بات ہوئی وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ اشفاق نے ایک خط میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں نے پڑھا۔ یہ 10-15 سطروں کا مختصر سا خط تھا۔ لکھنے والی نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، بس خط کے آخر میں تمہاری لکھ دیا تھا۔ اشفاق کے بتائے بغیر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ اس کی منگیتر یاسمین کا خط ہے۔ عام سا خط تھا، ویسا ہی خط جیسا ایک پیار کرنے والی اپنے محبوب کو لکھ سکتی ہے۔ اشفاق نے کہا، بس جی یہی خط سردار بدروق سنگھ کے ہاتھ لگ گیا تھا، اس نے بات کا بتنگڑ بنا لیا۔ میں نے پوچھا، لیکن سردار کے ہاتھ یہ کیسے لگا؟ اس ڈاکیے حرامزادے کی حرامزدگی، وہ سردار کے خاص چمچوں میں سے ایک ہے۔ میرے خط کھولتا ہے۔ یہ خط اس نے جا کر سردار کو دکھایا۔ سردار نے پنچوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں بھڑکایا کہ یہ دیکھو، جو بندہ تم پر تھانے دار بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کے لچھن کیا ہیں؟ وہ پرائی بہو بیٹیوں سے عشق پیچے لڑاتا ہے۔ اب آپ انصاف کریں، یہ میری منگیتر کا خط ہے اور آپ نے پڑھ کر دیکھ ہی لیا ہے، اس میں ایسی کون سی بات لکھی ہے؟ میرا یہ ذاتی خط سردار بدروق اور پورے گاؤں کے سامنے کیوں پہنچا؟ کیوں سب کے سامنے میری تذلیل کی گئی؟ میں یہاں تھانے دار بن کر آیا ہوں۔ اگر میں چودھریوں سے اپنی عزت محفوظ نہیں رکھ سکتا تو دوسروں کی عزت کیا خاک بچاؤں گا؟ میں ڈاکیے سے باز پرس کرنے اس کے گھر پہنچا تو پتا چلا وہ حویلی میں ہے۔ میں حویلی چلا گیا، وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکیے سے بات کرنی چاہی تو سردار بدروق سنگھ خود بیچ میں کود پڑا۔ سردار سے تو میں ہو گئی۔ اس نے مجھ پر لوفر پن کا الزام لگایا تو میں بھی چپ نہ رہ سکا۔ میں نے کہا، لوفری اور بے حیائی کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب بابے میدے کی گمشدہ بیٹی برآمد ہوگی اور وہ عدالت میں بتائے گی کہ اب تک وہ کس کے ظلم سہتی رہی ہے۔ میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا تھا، اور میں جو کچھ کہتا اس میں سے کسی بات کا جواب سردار بدروق کے پاس نہیں تھا، اس لیے ڈاکیے سے بات کیے بغیر واپس آ گیا۔ اسی روز شام کو میری چوکی کے 4 سپاہی کھانا لینے گاؤں کے تندور پر گئے تو ٹمانوں کے کارندے وہاں آ گئے۔ انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کی تو لڑائی ہو گئی۔ ایک شخص مرلی دھر نے تندور کی ایک آہنی سیخ سپاہی خدا بخش کے سر میں مار دی۔ وہ زخم کھا کر گر گیا۔ میرے ایک سپاہی کے پاس رائفل تھی، اس نے ہوا میں فائرنگ کی تو بدروق سنگھ کے کارندے بھاگ گئے۔ سپاہی بے ہوش خدا بخش کو اٹھا کر تھانے لے آئے۔ میں نے جا کر مرلی دھر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ وہ اس وقت حوالات میں بند ہے۔ سردار بدروق سنگھ تو خود برنالہ گیا ہوا ہے اور اس کے کارندے کالو کے ساتھ 2-3 دفعہ میرے پاس آ چکے ہیں۔ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں مرلی دھر کو چھوڑ دوں ورنہ وہ زبردستی چھڑا لیں گے۔ صبح ایک مخبر نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ وہ چوکی کو آگ لگانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اشفاق کی زبانی مجھے یہ سن کر قدرے اطمینان ہوا کہ سردار بدروق گاؤں میں نہیں ہے اور نہ ہی اس نے چوکی پر چڑھائی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے کارندے کر رہے تھے۔ ان کی باتوں کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ بدروق سنگھ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، صرف تڑیاں لگائیں گے۔ اور بدروق سنگھ ایسا احمق نہیں تھا کہ وہ اپنے کارندوں کو چوکی پر چڑھائی کرنے کی اجازت دے کر پولیس سے براہ راست ٹکر لے لیتا۔ یہ بڑے گہرے اور خچرے لوگ ہوتے ہیں۔ خچرے نہ ہوتے تو سردار نہ کہلاتے اور نہ اتنی زمینوں کے مالک ہوتے۔ انہیں سب پتا ہے کہاں جوش دکھانا ہے اور کہاں گجی مار مارنی ہے۔ میں نے اشفاق سے کہا، دیکھو اشفاق، یہ کہاوت جتنی پرانی ہے اتنی ہی سچی ہے کہ دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر نہیں رکھنا چاہیے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو بالکل الٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم اس طرح محکمے کے لیے کوئی نیک نامی کماؤ گے۔
اشفاق نے لاپرواہی سے کہا، نواز صاحب، جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو دوسرے پولیس والوں سے مختلف سمجھتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں؟ اگر اس بات کا جواب نفی میں ہے تو پھر میں کسی ٹمانے، ٹھاکر، رائے یا چودھری سے کیوں ڈروں؟ کیوں اپنی گردن جھکا کر رکھوں اور قانون شکنوں سے نظر بچا کر گزر جاؤں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ میری پیٹی اتر جائے گی، میری جان چلی جائے گی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے دل میں جو تھوڑا بہت خوف تھا، اب اللہ کے فضل سے وہ بھی دور ہو گیا ہے۔ میں اب ٹمانوں کو بتا دوں گا کہ قانون سے کیسے ٹکر لی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لینا، اب یا ان کی خرمستیاں رہیں گی یا میں رہوں گا۔